شہریار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسے کمرے میں بھاگے چلی آئی۔ وہ کبرٹ سے اپنے سارے کپڑے نکال کے بیگ میں ٹھوس رہا تھا۔ شہریار، میری طرف دیکھیں، آپ یہ کپڑے کیوں؟ منشا، اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں، کہیں کچھ غلط نہ کر دوں تمہارے ساتھ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا بیگ پیک کرتے سرد لہجے میں بولا۔ منشا ایک پل کو سہم سی گئی، لیکن اگلے لمحے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دروازہ کیوں لاک کیا؟ اب تم نے کوئی الزام لگانا ہے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اترتے دکھائی دیے تو مسز شرازی نے منہ بناتے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ شفق نے دونوں کو سلام کیا تو آفتاب شرازی نے اپنی جگہ اس سے اٹھ کے کھڑے ہوتے اپنی بھتیجی کو اپنے گلے سے لگایا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرتے ہیں مل کے، وہ خوش دلی سے بولے۔ شفق نے ایک نظر سامنے بیٹھی تائی جان کو دیکھا، جنہوں نے منہ بنا کے اپنی نظریں پھیر لیں۔ شفق خاموشی سے باسط کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کے بیٹھی۔ ملازمہ ناشتہ کرنے لگی، سرو کرنے لگی، جبکہ باسط بظاہر موبائل میں بزی تھا، لیکن دھیان سارا اپنی ماں پہ تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جب وہ شفق کو قبول کر چکا ہے پھر انہیں کیا ایشو تھا۔ بہت خاموشی سے ناشتہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ باسط بیٹا، آج ولیمہ کر دینا چاہیے تاکہ سب کو، کوئی ضرورت نہیں شرازی صاحب لوگوں کو بتانے کی جو کارنامہ آپ کے بیٹے نے کیا ہے، اس کے بعد اسے اناؤنس کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ مسز عمر شرازی کے انداز پہ وہ تینوں ایک پل کو انہیں دیکھتے رہ گئے۔ آپ کو کیا ایشو ہے؟ باسط کے سوال پہ وہ پیش اتاب کھاتے رہ گئیں۔ مجھے ایشو؟ باسط تم بھول رہے ہو، اسی لڑکی کو تم ریجیکٹ کر چکے تھے اور آج اسی کو بیا کے لے آئے۔ اس کا اسٹیٹس ہے کہ اسے اپنے ریلیٹو سے ملوایا جائے۔ ان کے لہجے میں انتہا کی حقارت تھی، جس پہ شفق نے لب بھینچے خود پہ ضبط کیا۔ شفق کا اسٹیٹس میں ہوں مما۔ باسط کے سرد انداز پہ شفق کا سر جھکا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گود میں گرے تھے۔ اور میرا اسٹیٹس شفق، اس لیے اب کوئی غلط بات مت کیجیے گا۔ باسط تم اپنی مما سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو، وہ بھی 2% کی؟ بس مما۔ اچانک وہ دھاڑ اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ باسط بیٹا، دھیرج شرازی صاحب نے بیٹے کو فوراً سے سنبھالا۔ پاس بیٹھی شفق بھی اس کی غصہ بھری آواز سنتی سہم گئی۔ بابا، مما بہت زیادتی کر رہی ہیں، آپ انہیں سمجھا دیں۔ میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن شفق کے بارے میں اب کچھ بھی غلط نہیں سنوں گا۔ وہ اپنے باپ سے بہت ٹھنڈے لہجے میں بولتا شفق کا ہاتھ تھامے وہاں سے روم کی جانب بڑھ گیا۔ شرازی صاحب نے افسوس سے بیوی کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ بے یقینی سے سفید پڑا تھا۔ پہلی بار باسط نے ماں کے ساتھ یوں اونچی آواز میں بات کی تھی تو وہ شوق میں چلی گئی تھی۔ ہما، انہوں نے بیوی کو پکارا تو وہ نم آنکھوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ یقین کریں آپ جو بھی ہوں، اگر آپ کو میرے سامنے 2% کا کہے گا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ باسط کا ریئیکشن پھر بھی کم تھا۔ وہ انہیں کیا باور کروا رہے تھے وہ سمجھ رہی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو بڑا پن نہیں دکھا رہا تھا۔ وہ اسے روم میں لاتا غصہ ضبط کرنے کے چکر میں لال ہوتا ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کی مما اتنی گری ہوئی بات کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی شفق کے لیے جو اس کی بیوی تھی۔ باسط، مجھے پھپھو کے گھر چھوڑائیں۔ اچانک سے اپنے وقوف سے شفق کی بے تاثر آواز سنتا وہ ماتھے پہ بل ڈالیا۔ کس خوشی میں؟ ہماری شادی کی خوشی میں؟ وہ بھی فوراً دو بدو بولی۔ ویری فنی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ ویری فنی، مجھے بھی فنی ہی لگ رہا ہے سب۔ کل تک ہم ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے اور آج ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف بنے ہیں۔ وہ منہ بناتے اس کے پاس آتے بولی، افسوس ہے اس بات کا تمہیں؟ وہ اسے گھوری ڈالے پوچھنے لگا۔ افسوس؟ یہ تو آپ کو ہوگا کچھ دن بعد۔ وہ بھی سر جھٹکتی بول کے مڑ گئی کہ اگلے ہی پل باسط نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کی چٹانی سینے سے جا ٹکرائی۔ کیسا افسوس؟ کلیئر کرو۔ وہ اسی کمر کو مٹھی میں بھرتا اسے سسکا گیا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا باسط، منہ بناتے بولی، جبکہ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتا مزید خود میں بھینچ گیا۔ اچھی بات ہے، اچھا چھوڑیں بھی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ کسمسائی تھی۔ یہ بات رات کو نہیں کہی جب تمہاری روح میں بس سمایا؟ اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا بےباکی سے بولا تو شفق کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ باسط اس حد تک بے باک ہوگا۔ اسی جھکی پلکیں اور بلش کرتے گال دیکھتا وہ جیسے شانت ہو گیا۔ سارا غصہ جو کچھ دیر پہلے تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں آج رات ولیمہ دینے والا ہوں، وہ بھی بہت دھوم دھام سے، جیسے ایک شہزادے کا ہوتا ہے۔ وہ خود کو شہزادہ کہتے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، پیسے کا روپ بھی تو جمانا ہے، باسط شرازی نے منہ بناتے بولی۔ ویسے آپ کو کہیں جانا تھا نا کسی سے ملنے؟ اس کی سخت گرفت سے نکلنے کی شفق نے اسے یاد دلایا۔ ارے ہاں یاد آ گیا، مجھے تو وہ مشہور رائٹر سے ملنا ہے، دلاویز سے۔ وہ ایک دم اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا اور اس کا یہ عمل شفق کو بری طرح چبھا۔ اپوائنٹمنٹ مل گئی آپ کو؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ طنز مار رہی ہو؟ وہ آئی بروز ریز کرتے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو ایسے ہی جرنلی پوچھا۔ وہ اب اپنے بالوں پہ کنگھی کرتے ہونٹوں پہ نیوٹ لپسٹک جیل لگانے لگی۔ دونوں ہونٹوں کو باہم ملا کے چھوڑا تو باسط کی حلق میں کانٹے سے ابھرے اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ شفق
اس پاگل شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ پیاسوں کی طرح اس کے لبوں سے لپٹا اپنی تشنگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ تو اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ ایک دم سے اسے بے جان ہوتے وجود کو محسوس کرتا وہ گہرا سانس بھرتے اس کے ماتھے سے ماتھا جڑ گیا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھرنے لگے۔ شفق کے لب لالی چھلکا رہے تھے، لپسٹک تو کہیں غائب ہی ہو گئی تھی۔ اب صرف باسط کی شدت کا رنگ چڑھ گیا۔ آئندہ میرے سامنے ہونٹوں کو یوں نہ سجانا، آج تو بچ گئے، اگلی بار چبا ڈالوں گا۔ وہ آنکھیں چندیا کے بولتا شفق کے دل کے تار چھیڑے جا رہا تھا۔ ہاؤ اٹس پاسبل، اس کی شادی ہو گئی اچانک؟ کس سے؟ افندی صاحب کو فون پہ اطلاع ملی تھی۔ وہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھے، ان پہ تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنی جلدی کیسے ہو گیا سب؟ واٹ؟ باسط شیرازی سے؟ اگلی خبر تو ان پہ مزید پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ ناممکن، وہ شخص مجھ پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ دلاویز میری پروڈکشن ٹیم کے لیے لکھتی ہے، یہ بات باسط شیرازی کو کیسے پتہ چلی؟ سر وہ بہت جلد پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں، کیا پتہ اس پریس کانفرنس میں کیا کیا بولا جائے۔ آگے سے جواب آیا، پریس کانفرنس کب کر رہا ہے؟ دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا انہیں۔ آج رات ولیمہ تو ہے ان کا، میں بھی کل کریں؟ افندی صاحب نے اس طرح بھی کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے۔ ناممکن، وہ دونوں مل کے مجھے برباد کر دینا چاہتے ہیں، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ میڈیا پہ آئے دلاویز کو کڈنیپ کر لو۔ اچانک ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ کال بند کرتا وہ بیوی کی جانب مڑا۔ میرا اسکرپٹ بھی لے گئی، کاش میں لالچ میں آ کے اسے نہ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، مسز افندی نے منہ لٹکا کے کہا۔ بے فکر رہو جانے من، اب دیکھو تمہارا یہ شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ وہ اسکرپٹ تو کچھ نہیں، اس جیسے ڈھیروں اسکرپٹ لکھ کے دے گی وہ۔ افندی اب بہت گھٹیا چال چلنے والا تھا۔ ولیمہ واقعی باسط شاندار انداز میں کیا تھا کہ ہر کوئی ان کی جوڑی کی خوب تعریف کر رہا تھا۔ پھوپھو شاہینہ نے اسے گلے لگا کے پیار دیا تو وہ بھی ان کے گلے لگ ہی گئی۔ زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکی۔ منشا تو اس میں سب کی باری ہو رہی تھی اور گھنی میزنی۔ کل تک جو باسط کی برائیاں کرتی نہ تھکتی تھی، آج اسے دوستی بھی کر لی، لیکن پھر بھی شفق کو بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کل والا خواب پھر سے یاد آنے لگا تو اس کا دل ایک دم لرز اٹھا۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ شہریار بھی اسے بہت محبت اور مان سے ملا۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر شفق سے ملتے شہریار انہیں واپس گھر لے آیا۔ میرا خیال ہے گھر چلنا چاہیے باسط، کافی رات ہو گئی ہے۔ شیرازی صاحب نے بیٹے سے کہا۔ جی بس آپ مما کو لے کے نکلے، میں شفق کو لے کے آتا ہوں، اس نے متانت بھرے انداز میں کہا۔ احتیاط سے، ویسے بھی حالات اچھے نہیں ہیں شہر کے، وہ تنبیہ کرنا نہ بھولے۔ تو باسط اس بات میں سر ہلا گیا۔ باسط کا ارادہ آج گھر جانے کا تھا ہی نہیں، وہ شفق کو آج فارم ہاؤس لے جانے کا ارادہ تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ شفق اس وقت باسط کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ولیمے کے بعد باسط اسے لیے باہر آیا تو وہ سمجھی کہ وہ گھر جا رہے ہیں، لیکن اب گاڑی انجان راستوں پہ گامزن دیکھ وہ ٹھٹکی اور اب نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ باسط میں آپ سے، اچانک گاڑی رکی۔ سامنے ہی کچھ نقاب پوش کھڑے ان کی گاڑی کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ شفق کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب؟ وہ گھبرا گئی۔ باسط نے فون پہ ارحم سے رابطہ رکھا ہوا تھا، کہا تھا سیکیورٹی ساتھ رکھے، لیکن تو بھی کسی کی نہیں سنتا۔ دوسری طرف ارحم کا میٹر گھما جو اس وقت کل کے لیے پریس کانفرنس کے ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 سے 4 آدمی تھے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، لیکن اسلحہ نہیں تھا۔ گاڑی سے باہر نہ آنا، باسط نے ڈیش بورڈ سے گن نکالتے شفق سے کہا۔ پلیز اب مت جائے باہر۔ نہ جانے کیوں وہ باسط کو لے کر گھبرا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس جتنا کہا ہے اتنا کرنا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے جانے پڑتے یا کوئی توڑ پھوڑ کرتے، باسط گاڑی سے باہر نکلا اور ایک آدمی کے پیروں کے پاس فائر کر گیا تو وہ وہیں رک گئے۔ ہمیں وہ لڑکی چاہیے، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی غرایا۔ ہے ہمت تو آ کے چھو کے دکھاؤ۔ باسط کی سخت سی آواز پہ وہ تھوڑا سٹپٹا گئے، کیونکہ انہیں حکم ہوا تھا کہ اسلحہ نہیں لے کے جانا، صرف لڑکی کو کڈنیپ کرنا ہے، کوئی خون خرابہ نہیں۔ لیکن اب مقابل شخص ان پہ گن تانے کھڑا تھا۔ ابھی وہ کوئی مزید کارروائی کرتے کہ انہیں ایک دم پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دی اور وہ چاروں اپنی جگہ پوری طرح گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، ایس پی شہریار نے انہیں اریسٹ کر لیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ باسط اور شفق کی جانب پڑا۔ سب کچھ نارمل دیکھتی شفق گاڑی سے باہر نکلی اور یہی وہ غلطی کر گئی۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی پاکٹ سے ایک چاقو نکالتے شفق کا نشانہ لیا جو سیدھا اس کے دل کی سائڈ تھا، پر وہ ذرا سے دوسری جانب موو کر گئی، جس سے چاقو اس کے کندھے میں پیوست ہوا۔ ایک دردناک چیخ وہاں گونجی۔ باسط نے فوراً شفق کو سنبھالا، وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ آپ شفق کو ہاسپٹل لے چلیں، اس شخص کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ شہریار کی بات پہ وہ ہوش میں آیا۔ شفق درد سے تڑپ رہی تھی، اس کا خون بہتا جا رہا تھا۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل پہنچا تو اسے فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا۔ باسط نے فون پہ ارحم کو اور اپنے پیرنٹس کو انفارم کر دیا۔ کل کی پریس کانفرنس بھی ملتوی کر دی گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ باسط کو اب بہت دیکھ بھال کے سب کرنا تھا، لیکن ایک بات طے تھی، افندی کو وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ شفق گھر آ چکی تھی، اس کا بازو کا زخم اب بہت پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ بیت گیا۔
منشا روز اس کے پاس چلی آتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی پھپھو بھی 2 سے 3 بار اس کا پتہ کرنے آئی تھی۔ اس کی تائی کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک مناسب ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی باسط شیرازی تھا۔ تایا جان تو اس پہ جان چھڑکتے تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو اس کا سگا باپ ہی کہیں نہیں تھا۔ وہ تو اپنی دوسری بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھا۔ آج بھی اسے اپنی کسی بیٹی کی پرواہ نہ تھی۔ یار افندی کو شفق سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے یہ گھٹیا کام کیوں کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ سر یہ آپ کی فائل۔ وہ جو فون پہ یار ہم سے ضروری بات کر رہا تھا، ڈرائیور نے آ کے اسے ایک فائل تھمائی۔ میری فائل؟ وہ حیران ہوتا کال بند کر گیا۔ کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ فائل کھولتا پوچھ بیٹھا۔ سر آپ کی گاڑی سے ملی ہے، نیچے گری ہوئی تھی، مجھے لگا آپ کی ضرورت کی ہے تو آپ کو دینے چلا آیا۔ باسط اس فائل کا سر ورک دیکھتا شوق میں چلا گیا، جبکہ ڈرائیور خاموشی سے جا چکا تھا۔ دلاویز؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے، پر وہ دل میں خوشی سے پھرتی محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کا دماغ کام کرنے لگا۔ وہ کڑی سے کڑی جوڑتا، گہرا سانس بھر گیا اور فائل کو بغور دیکھنے لگا۔ فائنلی باسط دی گریٹ جان ہی گئے۔ دلاویز کون ہے؟ باسط؟ وہ میڈیسن لیتی اٹھ کے بیٹھی تھی، باسط کو پکار گئی، جو 1 ہفتے سے اسے سیدھے وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ناراض ہے؟ نہ جانے کیوں شفق کو اس کی ناراضگی کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ابھی نہیں بولا، موبائل پہ ہی لگا تھا۔ باسط میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کے بازو تھامے اسے ہلانے لگی کہ باسط نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ درد سے کرائی۔ باسط جو اٹھ کے جانے لگا، اس کی کرہ پہ تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ اس کے بازو کو دیکھنے لگا، جہاں اسٹیچز تو نکل چکے تھے لیکن ابھی زخم کچا تھا۔ آفرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دھیرے سے رخ پھیر لیا۔ باسط گہرا سانس خارج کرتا وہیں اس کے پاس بیٹھتا اور اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکا دی۔ میں نے منع کیا تھا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، پھر کیوں نکلی تھی؟ کیا تمہارے لیے میری کسی بات کی اہمیت نہیں؟ کوئی بات اہم نہیں؟ وہ اب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اپنے لمس سے سکون پہنچا رہا تھا۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ منمنائی۔ آپ کو لگنے میں اور ہونے میں فرق تھا۔ وہ کون لوگ تھے باسط؟ سر اٹھا کے پوچھتی۔ باسط کو لب بھینچے مجبور کر گئی۔ پتہ چل جائے گا، تم ان کی فکر نہ کرو، وہ خود پہ توجہ دو۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا دھیمے سے بولا، ویسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی مغرور اور اکڑو باسط شیرازی ہیں جس نے 8 سال پہلے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ دل میں آئی بات آسانی سے کر دیا کرتی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، خیر اب تو منقوہہ سے بیوی بن گئی ہو تو یقین آ گیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ کو غریبوں سے نفرت ہے؟ اس کے سوال پہ باسط ایک گال سے مسکرایا۔ تم نے میڈیسن لی؟ وہ سوال بدل گیا۔ شفق نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ وہ اسے تکیے پہ لٹاتا، اس پہ کمفرٹر دیتا، اٹھنے لگا۔ کہیں مت جائیں، نہ جانے کیوں اس کا دور جانا اب شفق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں جاتا۔ وہ وہیں اس کے پاس ٹک گیا۔ شفق نے اپنی آنکھیں موند لی۔ باسط اسے کیا بتاتا کہ وہ مغرور اب بھی تھا، بلکہ مغروریت میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے وہ ستارہ دیا تھا جس کی اس نے کبھی خواب بھی نہیں، تمنا نہیں کی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ اس وقت شاہینہ پھپھو اور منشا دنگ رہ گئے۔ میرب روتے ہوئے ماں کے گلے لگی، جبکہ شہریار حق تک اس وقت دیکھ رہا تھا۔ وہ میرب کے کال کرنے پہ، اس کی چیخوں پکار پہ بھاگتا اس کے کمرے میں آیا۔ اس نے شہریار سے مدد مانگی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا میرب اسے ٹریپ کر رہی تھی۔ اپنا حلیہ بگاڑ کے وہ اسے گنہگار ثابت کرتی، چیختی چلاتی سب کو اکٹھا کر چکی تھی۔ شاہینہ پھپھو نے شہریار کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ منشا نے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ مما، شہریار نے میرے ساتھ۔ میرب اب بھی رو رہی تھی، جبکہ شازیہ آنٹی کبھی بیٹی اور کبھی شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی بیٹی کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں طے کر چکی تھی، اور اب یہ سب حالات۔ وہ سر تھام گئی۔ تم نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا شہریار۔ پھپھو پلیز۔ شہریار ایسا؟ منشا آگے بڑھتے شہریار کے پاس آتے بولنا چاہا کہ شاہینہ پھپھو نے اسے وہیں روک دیا۔ میرے اور میرے بیٹے کے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا۔ ان کی کرخت آواز پہ منشا وہیں تھم گئی۔ اسے یقین نہ آیا یہ اس کی وہی پھپھو ہے جو ان پہ جان چھڑکتی ہیں۔ تم نے گھر کی عزت پہ۔ شاہینہ اب پھر شہریار کی جانب مڑی۔ رک جائیں شاہینہ بھابھی، شہریار سے کچھ مت کہنا۔ شازیہ بی بی بے رحم ہو سکتی تھی، لڑاکا ہو سکتی تھی، لیکن جانتی تھی سامنے کھڑا شخص بے گناہ ہے، کیونکہ کھوٹ ان کی بیٹی کے دل میں تھا۔ اگر آج بھی وہ چپ رہتی تو اللہ کو کیا منہ دکھاتی۔ قصوروار میری بیٹی ہے، شہریار کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے آنسو ضبط کرتے بیٹی کو ایک نظر دیکھا۔ مما، میرا حیران رہ گئی کہ ایک تھپڑ میرا کے گال پہ پڑا۔ تم جیسی گندی اولاد سے بے اولاد ہی اچھی ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مما، شہریار نے کیا سب، اس نے آ کے میرے ساتھ۔ میرا صفائیاں دینے لگی۔ بس کر دو، کتنا جھوٹ بولے گی۔ شہریار نے یہاں آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا، وہ اندر آیا مجھے پتا تھا، اور تم نے جو تماشا لگایا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ میرب کے گال پہ دے مارا اور اسے خود سے پرے دھکیلا۔ شہریار، اس بے شرم لڑکی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ وہ جانتی تھی بہتان لگانا گناہ تھا، چاہے وہ پھر لڑکی پہ لگے یا لڑکے پہ۔
شاہینہ ان کی بات سنتی اب اپنے لب بھیج گئی. شہریار خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ شاہینہ کا سر جھک گیا. کیسے اپنے شریف اور فرمانبردار بیٹے پہ شک کر گئی تھی وہ. منشا بھی افسوس سے سر ہلاتی شہریار کے پیچھے نکلی. اسے ڈر لگا تھا کہ اس کی خاموشی سے کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے. شہریار کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے کمرے میں بھاگے چلی آئی. وہ کبرڈ سے اپنے سارے کپڑے نکال کے بیگ میں ٹھوس رہا تھا. شہریار میری طرف دیکھیے، آپ یہ کپڑے کیوں؟ منشا اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں، کہیں کچھ غلط نہ کر دوں تمہارے ساتھ. وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا بیگ پیک کرتے سرد لہجے میں بولا تو منشا ایک پل کو سہم سی گئی، لیکن اگلے لمحے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کر دیا. پاگل ہو گئی ہوں، دروازہ کیوں لاک کیا؟ اب تم نے کوئی الزام لگانا ہے؟ وہ بھرا ہوا سی جانے پڑا. شہریار، اس کا دل بری طرح دکھا گیا. شہریار نے رخ پھیرے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا اشتعال کم کرنا چاہا. وہ اس کا دکھ کم کرنے آئی تھی پر وہ اسے ہی دکھ دے رہا تھا. اپنے آنسو پوچھتی وہ پھر بھی ہمت کرتی شہریار کی طرف بڑھتی اس کو دیکھنے لگی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گال پہ نشان ابھی بھی موجود تھا. منشا نے ہمت کرتے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے تو وہ کرن کھاتا پیچھے ہٹا. کیا بےحود کیے، دور ہٹو. وہ اسے بازو سے تھامے پر یہ جھٹک گیا. میں میرب نہیں ہوں، مجھے اس طرح ٹریٹ مت کریں، میں آپ کی منشا ہوں، سمجھے آپ؟ وہ ہسیانی انداز میں اس کا کالر دبوچ گئی. منشا؟ اس کا رونا دیکھتا ہے ایک دم نرم پڑا. نام مت لے میرا، میں یہاں آپ کا دکھ کم کرنے آئی اور آپ مجھے ہی لفظوں کی مار دے رہے ہیں. وہاں جب میرب نے الزام لگایا اسے تھپڑ مارنا تھا نا، وہاں تو ایک لفظ نہیں بولے آپ. اب یہاں مجھ پہ؟ میں نے کہا تھا ابھی تم سے میرے پاس مت آؤ، مجھے غصہ ہے. تم نے سنا نہیں؟ تم نے سنا کیوں نہیں؟ اس کی دونوں کلائیاں تھامے اب نارمل انداز میں بات کر رہا تھا. مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس آپ کا دکھ کم کرنا ہے. شہریار، وہ سوں سوں کرتے بول رہی تھی. شہریار کے چہرے کو مسکان نے چھوا. اسے 10 سال چھوٹی تھی لیکن اس کے لیے سب کچھ تھی. اچھا کیسے میرا دکھ کم کرو گی؟ اب کی بار اس کا انداز بدلا. غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا. آپ پپو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. اس کے سارے کپڑے بیگ سے واپس نکالتے کبرڈ میں پیک کرنے لگی. آپ جانتے ہیں پپو آپ کے بنا نہیں رہ سکتی. اور تم؟ برجستہ پوچھا گیا. میں تو آپ کی روح کا حصہ ہوں. وہ بہت مان سے بولتی اس کی جانب پڑی. وہ 18 سالہ لڑکی اس کڑیل جوان کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. شہریار نے آگے بڑھتے ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو آج پہلی بار وہ اس کے سینے سے لگی. وہ اسے جادو کی چپی دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کا دکھ بھی اس کے غصے کی طرح ختم ہو جائے، اور دھیرے دھیرے ہو بھی گیا تھا. منشا شہریار کو لیے پھپھو شاہینہ کے روم میں آئی اور شہریار کو ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا. جو بھی تھا وہ ماں تھی. اکیلے انہوں نے 3 بچوں کو پالا تھا. زیادہ تر وہ ہمیشہ نرم ہی رہی تھی. اگر کچھ حد تک سخت ہو بھی جاتی ہیں تو کیا ان کا پیار جھٹلا جا سکتا تھا؟ مما ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ بیٹے کو دیکھنے لگی. آنسو خود بخود بہہ نکلے. شہریار نے ماں کو گلے سے لگا لیا. اب کیا ماں باپ معافی مانگتے اچھے لگتے؟ دور دروازے کے پاس کھڑی منشا کو بھی انہوں نے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی آنسو پوچھتے ان کے دوسرے طرف آ بیٹھی، ان کے سینے پہ سر رکھے. وہ دونوں ہی ان کا کل اثاثہ تھے. کیسی ہیں؟ کتنے دنوں بعد اس نے دل آویز کی آئی ڈی اوپن کی تھی اور اتنے ڈھیر سارے میسیجز میں سے اس نے باسط کا میسج پہلے دیکھا. اس وقت وہ بستر پہ نیم دراز تھی اور باسط آفس گیا ہوا تھا. پہلے سے وہ کافی بہتر ہو گئی تھی. کچھ دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی منشا سے. پھپھو منشا کی رخصتی کر رہی تھی. منشا نے اسے میرا والی ساری بات بتا دی. شفق کو بے انتہا غصہ آیا اور پھپھو کے فیصلے کو ٹھیک قرار دیا. رخصتی وہ بس سادگی سے ہی کر رہی تھی. ہاں البتہ ولیمہ دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ تھا. منشا سے بات کر کے وہ اپنی آئی ڈی کو سرچ کر رہی تھی کہ ایف بی اور انسٹا دیکھنے لگی. ڈھیروں فینس نے اسے میسیجز کیے ہوئے تھے اور نہ لکھنے کی وجہ پوچھی. وہ سب کے میسیجز پڑھتی افسردہ بھی ہو رہی تھی اور خوش بھی کہ لوگ اسے اب بھی یاد کرتے ہیں، اس کا لکھا پسند کرتے ہیں. باسط کا میسج اسے میسیجز پہ ملا، میسنجر پہ ملا تھا. اسے آن لائن دیکھتے شفق کو شرارت سوچی اور اس نے باسط کو رپلائی کر دیا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. باسط جو میٹنگ سے فری ہو کے ابھی آیا ہی تھا میسج ٹون پہ موبائل پہ متوجہ ہوا. دلاویز کا میسج دیکھتے وہ تھوڑا الرٹ ہوا. لبوں کو ایک مسکان نے چھوا. کدھر غائب ہے میڈم آپ؟ کافی دنوں بعد آنسر کیا. باسط کا جواب دیکھ لب بھیج گئی. وہ کیسے کسی انجان لڑکی سے اتنی فرینکلی بات کر سکتا ہے؟ وہ بری طرح جیلس ہونے لگی. یہی اس دنیا میں جواب دیتی ہے وہ انتظار کرنے لگی. آپ کی دنیا میں کیا اس ناچیز کو جگہ مل سکتی ہے؟ شاعرانہ سوال شاعرانہ جواب. باسط کے چہرے کو مسکان نے چھوا. کیا مطلب کیسی جگہ؟ وہ چوکنا ہوئی. ارے آپ ہماری پروڈکشن کے لیے کیا ڈرامہ لکھنا پسند کریں گی؟ اچھا معاوضہ دوں گا. وہ فوراً وضاحت کرتا ٹائپ کر گیا. شفق کے پل کو سوچ میں پڑ گئی. کتنا معاوضہ دے سکتے ہیں آپ؟ وہ جیسے اسے آزمانے چلی تھی جبکہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی ہی آزمائش کر رہی تھی. جو آپ کہیں. جواب پڑھتے شفق کا دل دھک سے رہ گیا. کچھ پل توقف کے بعد وہ ٹوٹے دل سے لکھ رہی تھی. سوری مسٹر باسط، میں آپ کے لیے کیا اب کسی کے لیے نہیں لکھ سکتی. میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے کیا سوچ کے لکھنا شروع کیا تھا اور کہاں وہ پہنچ گئی تھی. اپنے آنسو پوچھتے وہ نیٹ آف کر گئی.
اسے اب مزید بات نہیں کرنی تھی، جبکہ دوسری طرف باسط بالکل چپ ہو گیا۔ وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ باسط نے موبائل ٹیبل پہ پٹکتے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ اس وقت اس کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ آفندی کے لیے اس کے دل میں شدید غصہ پنپنے لگا، اور پھر وہ غصے سے اٹھتا اس کے گھر کا رخ کر گیا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ شفق بی بی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے اطلاع پہنچائی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کا رخ ہما بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ جی دائمی، آپ نے بلایا؟ اس نے متانت اور ادب سے بات کی۔ یہاں آؤ۔ وہ بستر پہ اپنے زیورات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ بناتے نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پاس آ کے بیٹھی تو وہ اس کے سامنے اپنے خاندانی زیورات رکھتے کچھ سوچنے لگی۔ میں نے اس دن تمہاری انسلٹ کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احساس ہے مجھے، بس اسٹیٹس کانشیس ہوں، پر دل کی بری نہیں ہوں، وہ اسے بتاتے نرم لہجے میں مسکرائیں۔ شفق الجھی تھی۔ اسے میں نے اپنی بہو کے لیے رکھے تھے، اب جب کہ باسط تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہے تو ہمیں بھی قبول کرنے میں آڑ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ سب اب تمہارے حوالے۔ وہ سارا زیور اسے تھامتے بولی۔ میں یہ سب کیسے لے سکتی ہوں، اور اس سب کا میں کیا کروں گی؟ مجھے جولری کا شوق نہیں ہے، وہ سٹپٹا گئی۔ شفا کی خاندانی ہے، نسل در نسل چلتے ہیں اور بڑی بہو کو ملتے ہیں، تم ہی ہو بڑی بہو، تو ہمارا حق ہے، تمہارا حق ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نہیں سنبھال پاؤں گی۔ وہ لرزتے ہوئے باکس کو دیکھ رہی تھی جو تعداد میں اچھے خاصے تھے۔ تم سب کر لو گی، مجھے یقین ہے۔ ان کی بات پہ شفق کا دماغ جیسے خالی ہونے لگا۔ سر، آپ سے ملنے باسط شیرازی آئے ہیں، افندی کو ملازم نے آ کے اطلاع دی تو وہ ایک پل کو گھبرا گئے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ سٹپٹاتے ہوئے بولے۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ بھیجو اندر۔ وہ اتنا کہتے ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ ان کو اندر آتا دیکھ باسط شیرازی تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھتا ہوا آگے بڑھا، اور اگلے پل اس کے جبڑے پہ زوردار مکہ برسا گیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ باسط شیرازی کے ہاتھ اسے گریبان تک پہنچ گئے۔ تجھے کیا لگا تو قاتلانہ حملہ کروائے گا اور مجھ سے بچ جائے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس کا سرد انداز دیکھتے افندی کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ میری لاسٹ وارننگ سمجھ، اب اگر تو نے کچھ بھی غلط کیا، میری بیوی کو خروچ بھی آئی تو تیری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھے تم؟ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور جس آندھی طوفان کی طرح وہ داخل ہوا تھا، اسے تیزی سے سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اس کے جانے کی کتنی دیر بعد بھی وہ اپنی سانسیں بحال کرتے صوفے پہ ڈھہ گئے۔ وہ انہیں گھر آ کے دھمکا گیا تھا، اتنا نڈر انداز تھا، اگر اب دوبارہ کچھ بھی غلط کیا تو یہ شخص جان سے مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اب انہیں جو بھی کام کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ اچانک ہونے والی شادی کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ منشا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاہینہ پھپھو نے جیسے شفق کی بار ان کے باپ کو دعوت دی تھی، پر وہ نہیں آئے، لیکن اس بار بھی پھر سے دعوت دیتے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ وہ اب بھی نہیں آئیں گے۔ پر معجزہ ہو گیا، عین منشا کی رخصتی کے وقت وہ آ گئے۔ سبھی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ عمیر، آفتاب شیرازی نے چھوٹے بھائی کو اندر آتے دیکھا تو خود کو روک نہ پائے۔ کتنے عرصے بعد انہیں دیکھ رہے تھے۔ وقت اور حالات نے انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بیٹیوں کو دیکھا۔ منشا دلہن بنی انہیں حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ شفق کی آنکھوں میں غصہ اور شدید کرب تھا۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ہمارے یہاں بھی کتنی عجیب بات ہے نا، ہم ساری زندگی سوچتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہم کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن جب وہ نادم ہو کے سامنے آتا ہے تو سبھی کا دل پسیج جاتا ہے اور سبھی معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس وقت سامنے کا منظر بھی کچھ یوں ہی تھا۔ وہ سب سے معافی مانگ رہے تھے ہاتھ جوڑ کے، اور سبھی نے انہیں معاف کر کے گلے سے لگا لیا۔ شفق وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ نہیں معاف کر سکتی تھی، اس کے دل اتنا بڑا نہیں تھا۔ تقریباً 9 سال ہونے والے تھے اور 9 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی خبر گیری نہیں کی۔ آج کس منہ سے چلے آئے تھے؟ شفق، وہ جو گارڈن میں کھڑی یا خستہ ہواؤں کو خود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے اندر لگی آگ کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی، باسط کی آواز میں چونکی۔ یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتا اسے اپنی جیکٹ پہنا گیا۔ ایک دم سے ہیٹ کا احساس ہوا تو پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا۔ باسط کی جیکٹ سے پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو دل میں گدگدی ہوئی۔ باسط کی جانب پیار بھری نگاہ سے دیکھا تو وہ آئی بروز ریز کرتا اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو شفق نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے معاف کرنے کا درس دینے آئے ہوں گے، ہے نا؟ وہ تھوڑا تلخ ہوئی۔ نہیں، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ سرسری انداز میں بولا تو شفق نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ معافی کے لائق نہیں تھا، پر وہ شرمندہ ہے، لیکن ان کی شرمندگی سے گیا وقت لوٹ تو نہیں سکتا نا باسط؟ جو مشکلات ہم نے دیکھی وہ… شفق ایک دم تلخ ہوئی، لیکن پھر فوراً خود پہ قابو پا لیا۔ نہ باپ نے عزت مان بخشا، نہ باپ کے بھائی نے۔ وہ آج بھی دل سے یہ دکھ بھی بھلا نہیں پائی تھی۔ جگہ ملی تو پھپھو کے گھر میں، یقین مانے باسط، پھپھو کا گھر بہت بڑا نہیں لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ نم لہجے میں اسے دیکھتے بولی، پھر تو تمہیں ہمیں بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ ہم نے کیا، خاص کر میں نے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔
نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پھپھو کی وجہ سے آپ کو سچ شفق کی زبان سے پھسل گیا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ تم صحیح ہو شفق، جس انسان پہ بیتتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اندر سب تمہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ تم باپ سے مل لو، لیکن میں نے منع کر دیا کہ جب شفق کا دل کرے گا وہ تب ملے گی۔ شفق اس کی بات پہ بالکل چپ ہو گئی۔ تمہارے بابا کو بلڈ کینسر تشخیص ہوا ہے؟ باسط کی بات پہ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگلے پل وہ چکرائی تھی، پر باسط کی باہوں نے اسے تھام لیا۔ بابا؟ اب کی بار دل ناراض نہ رہ سکا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے اعمال۔ وہ باپ کی اتنی بڑی تکلیف کا سن کے خود کو روک نہ پائی۔ باسط کے سینے میں منہ چھپائے وہ پلک پلک کے رو دی۔ باسط اس کی خواہش میں اسے اندر لیے بڑا۔ عمیر صاحب نے اس کے لیے روتے ہوئے باہیں وا کی تھی تو وہ لرزتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، سبھی اشک بار تھے، اور طے یہ ہوا کہ صبح کا بھولا اگر 9 سال بعد بھی واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، شہریار نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ ایک ڈائمنڈ رنگ اس کے فنگر میں پہنائی اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ منشا نے شرما کے سر جھکا لیا۔ بہت امیر تو نہیں ہوں منشا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے جذب کے عالم میں بولا تھا، مجھے آپ پہ خود سے زیادہ یقین ہے شہریار، اور مجھے صرف آپ چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پیار سے بولی۔ وہ اس سے نارمل باتیں کرتا، اس کی جویلری اتار کے ایک طرف رکھتا، اس کا دوپٹہ بھی پیچھے کر گیا۔ اس کی دلکش رعنائیوں کو دیکھتے شہریار کے جواں جذبات میں آگ سی بھڑکی۔ وہ ایک دم ہی اس کا سر تکیے پہ دھرتا، اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے پہ جھکا۔ وہ شرما کے اپنا چہرہ موڑ گئی تو شہریار زیر لب مسکراتا اس کی گردن پہ جھکتا چلا گیا اور اپنے تشنہ لب وہاں رکھے منشا کا تو سانس ہی حلق میں اٹکنے لگا۔ وہ بہت محبت اور پیار سے اسے چھو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سارے پردے گرتے چلے گئے۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ اسے ڈر تو نہیں لگ رہا، وہ اپنے اگلے عمل سے پہلے منشا کو اعتماد میں لے رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا ہولڈ می ٹائٹلی، وہ اس کے لبوں سے ہونٹ جوڑتے مخمور لہجے میں بولتا۔ اگلی ہی پل اس کی روح میں سمایا کہ منشا کی چیخ بلند ہوئی جسے شہریار نے اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے پیار سے ڈبرتا بولا۔ شہری دور ہٹیں۔ وہ اس کے کندھے پہ مکے برسانے لگی۔ رونا نہیں، بس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس کے چہرے پہ بوسوں کی بہچاڑ کر گیا تاکہ وہ پینک نہ ہو۔ کچھ حد تک وہ سنبھلی تو شہریار نے شکر کا سانس بھرا۔ باڈی کو ڈھیلا چھوڑو میری جان۔ وہ اس کے لیے اس قدر شدت سے پاگل ہو رہا تھا، اور ایک وہ تو ڈری سہمی لرزتی شہریار کی گرد باہیں سخت کر گئی۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کو پا کے سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گفٹ ریپ کیا وہ شفق کی جانب بڑھا گیا۔ کھول کے خود دیکھ لو۔ وہ تجسس سے اسے کھولنے لگی۔ دل کی امید نہیں ہاری۔ بائے دلاویز۔ شفق اپنی اسکرپٹ کو کتاب کی صورت دیکھتی ہی دنگ رہ گئی اور پھر حیران نظروں سے باسط کو دیکھا۔ یہ آپ کو کہاں سے؟ فرتے جذبات سے وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس دن جب میری گاڑی سے ٹکرائیں تو تم سے یہ فائل چھوٹ کے گاڑی میں گر گئی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ملازم نے لا کے دی، اسے لگا میری کوئی اہم فائل ہے، اور پھر اسے دیکھ کے مجھے وہ سب یاد آ گیا۔ سوچا تمہیں سرپرائز دوں گا۔ تو آپ نے اس لیے مجھے راتوں رات رخصت کروایا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دلاویز میں روندھی ہوئی آواز میں بولی تو باسط نے لب بھینچ لیا۔ یہ فائل مجھے رخصتی کے 1 ہفتے بعد ملی تھی، جس دن تم پہ حملہ ہوا، اور تم سے شادی تمہیں شفق جان کی ہی کی ہے۔ وہ اپنی نیت کو یوں بے لوث ہوتا دیکھ دکھی ہوا۔ اسے لگا تھا کہ وہ خوش ہوگی، پر وہ تو آئی ایم سوری۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تمہیں سرپرائز دینے کے چکر میں خود بدنام ہو رہا ہوں۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ خیر، یہ صرف تحفہ ہے، اس پہ سائن کر دو، کیونکہ میں نے اس کی مزید پبلشنگ نہیں کروانی۔ یہ صرف اپنے پاس رکھوں گا۔ کیوں آپ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں؟ جیلس؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہوا۔ ہاں نا، میں دلاویز ہوں، یہ جان کر آپ کو دھچکا تو لگا ہوگا نا؟ اب وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ نہیں، اچھا لگا۔ وہ دل سے مسکرایا۔ یہ جان کے کہ میری بیوی اسٹینڈرڈ مجھ سے اونچا ہے؟ وہ دل سے بول رہا تھا اور اس کی کلائی پہ ایک بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ یہ؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ وہ بریسلیٹ تھا جو اس نے شاپ میں دیکھا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس میں اب ڈائمنڈ بھی تھے۔ یہ تمہارے لیے لیا تھا شفق، باسط شیرازی کے لیے، باسط شیرازی نے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دلاویز کے نام سے جانا جائے۔ اس کی بات پھر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ تم چاہو تو میں پریس کانفرنس دوبارہ؟ نہیں، مجھے باسط کی شفق ہی رہنا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی، پر میں تمہیں ترقی کی راہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں شفق۔ میں چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملے۔ وہ ایوارڈ جس کی تم حقدار تھیں، تمہارا حق تھا، وہ تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے پیار سے بولا تو شفق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے لکھنے سے روک دیں گے، یا کہیں گے لکھنا ہے تو میری پروڈکشن ٹیم کے لیے لکھو، پر آپ تو بدل گئے ہو نا۔ بس اللہ جب چاہے دلوں پہ لگی مہر ہٹا دے۔ اچھا ایک بات اور، وہ اسے پھر سے ٹھٹکا گیا۔ مسٹر افندی کا فون آیا تھا، 2 سے 3 بار معافی مانگ چکے ہیں۔ ان کے ڈرامے جو تم لکھ رہی تھی وہ کلائمیکس پہ ہیں، تو ریکویسٹ کر رہے تھے مکمل کر دو۔
مسٹر باسط کیا چاہتے ہیں؟ میں ان کے مخالف ٹیم کا کام کروں؟ وہ اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار بناتے اتراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، میری شفق بہت اچھا لکھتی ہے، اس کے قلم میں طاقت ہے، جسے چاہو جس طرح چاہو لکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کی کنپٹی پہ اپنے تشنہ لب رکھ گیا۔ شفق کے دل میں ایک سکون اترا۔ تقریباً 2 سال بعد دی بیسٹ اسکرپٹ رائٹر ایوارڈ گوز ٹو مس دلاویز۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ شفق نے باسط کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے اسے اسٹیج کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اسٹیج پہ جاتے وہ ایوارڈ لیتے گہرا سانس بھر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ آج اس مقام پہ کھڑی ہوں۔ اس ایوارڈ پہ مجھ سے زیادہ حق میرے شوہر کا ہے، پلیز یہاں آئیں۔ وہ باسط کو وہیں سے پکار گئی تو وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو منشا کو تھماتا اسٹیج کی جانب پڑا۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں دلاویز کا شوہر ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں مجھ سے زیادہ ترقی دے، آمین۔ باسط کا ہاتھ ہمیں ایوارڈ لیے اسٹیج سے نیچے اترتے اپنوں کے پاس جا پہنچی۔ ایوارڈ منشا کو تھماتے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے وہ اس کے گال پہ بوسہ دی گئی۔ اس کی بیٹی، اس کا دل، اس کی جان، جان باسط، اور اپنی بیٹی کو یہ نام باسط نے دیا تھا۔ وہ سبھی خوش تھے کیونکہ آج دلاویز کو اس کا اصل حق ملا تھا۔ لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون ہے میرا۔ پوسٹ کو اینڈ تک پڑھیں۔ پارٹ 2 آپ کو کیسا لگا لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سیکنڈلی، جن کو میرے لانگ ناول پڑھنے ہیں وہ میرے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں، وہاں پوسٹ ہو رہے ہیں، لنک آپ کامنٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور نیکسٹ ناول کے لیے جڑے رہیں۔ ہم سے منتہا۔